ہم انشاءاللہ تعالی لاہور کا جو اسٹیڈیم ہے اس کو 7 فیبری کو انشاءاللہ انوگریٹ کرنے جا رہے ہیں. 11 تاریخ کو پریزیڈنٹ آف پاکستان کراچی کا اسٹیڈیم انوگریٹ کریں گے کراچی میں, اور ہماری جو چیمپئنز ٹرافی کی جو ایک تقریب ہے وہ ہم نے 16 کو رکھی ہوئی ہے لاہور میں. آئی سی سی کی ساتھ مل کے جو ہمارا ایک فنکشن ہے وہ 16 کو ہم نے لاہور میں رکھا ہوا ہے. ہمارا سب سے بڑا ٹارگٹ آئی سی سی کی چیمپئنز ٹرافی ہے جو ہمارا مین مقصد ہے. اس کے لیے ہماری پوری تیاری ہے. انشاءاللہ تعالی ہم ساری ٹیمز کو جو آ رہی ہیں ان کو ویلکم کریں گے. لاہور اور کراچی کے اسٹیڈیم محسن سپیڈ سے مکمل. قذافی اسٹیڈیم کا افتتاح 7 فروری کو وزیر اعظم کریں گے. نیشنل اسٹیڈیم کا افتتاح 11 فروری کو صدر پاکستان کریں گے. چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی پریس کانفرنس. چیمپئنز ٹرافی کی افتتاحی تقریب 16 فروری کو ہوگی. بھارت سمیت تمام کرکٹ بورڈز کو چیمپئنز ٹرافی میں آنے کی دعوت دے دی. آئی سی سی کے تمام آفیشلز کو بھی مدعو کیا گیا. یہ تقریباً سپٹمبر میں ہم نے ڈیمولش کرنا شروع کیا تھا اسٹیڈیم. اکتوبر میں پریکٹیکلی آئی تھنک 8 یا 9 اکتوبر تھی جس دن اس کی پریکٹیکلی کنسٹرکشن شروع ہوئی تھی, اور آج 31 جنوری ہے. اور آپ سے جو وعدہ تھا وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسٹیڈیم کس سچویشن میں ہے, کس حالت میں ہے. میں اسی لیے کہا کہ ایک تو پرائس جو دوسری تھی وہ 5 گنا زیادہ تھی پرائس, اور اس کے بعد اس سیٹ کی 20 سال کی وارنٹی ہے. بہت سارے لوگوں کو یہی تھا کہ یہ بس شروع کر دیا ہے. تو یہ دیکھیں چیمپئنز ٹرافی میں بہت سارے اور لوگوں کے بھی خواب بڑے ٹوٹے ہیں کہ یہ اسٹیڈیم مکمل نہیں ہوگا تو ہم یہ چیمپئنز ٹرافی کہیں اور لے جائیں گے, کچھ اور ہو جائے گا. لیکن اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم رہا ہے. جہاں تک مزدوروں سے بات آئی تھنک 2 سے 2.5 ہزار کے درمیان لیبر اور سارے ان کے آفیشلز ہیں جن کے ساتھ ہم انشاءاللہ 7 کو لنچ کر رہے ہیں, اور پھر وہ 8 کو ہمارے ساتھ میچ دیکھ رہے ہیں. اسی طرح کراچی میں ہیں وہ ان کے ساتھ بھی اس طرح پہلے لنچ ہے اور اس کے بعد وہ میچ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی. قذافی اسٹیڈیم کی تعمیر مقررہ وقت میں مکمل. اکتوبر 2024 میں باقاعدہ طور پر اس کی کنسٹرکشن شروع ہوئی. 31 جنوری کا وعدہ تھا. آج پورا اسٹیڈیم آپ کے سامنے ہے. چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کہتے ہیں کہ اسٹیڈیم میں لگائی جانے والی کرسیوں کی گارنٹی 20 سال ہے. قذافی اسٹیڈیم بروقت مکمل ہونے پر بہت سے لوگوں کے خواب ٹوٹے. دن رات کام کرنے والے 2500 مزدوروں کو 7 فروری کو ظہرانہ دیا جائے گا. چیمپئنز ٹرافی کے لیے اسکواڈ کا اعلان کچھ دیر میں ہوگا. کھلاڑیوں کا انتخاب سلیکشن کمیٹی کرے گی. پورا یقین ہے ہماری ٹیم چیمپئنز ٹرافی جیتے گی. چیئرمین محسن نقوی نے بتایا کہ سائم ایوب کی طبیعت بہتر ہے. سائم ایوب کا پلستر اتر چکا, جلد ریہیب شروع کرے گا. 3-4 ہفتوں میں صحت یاب ہو جائیں گے. چیئرمین پی سی بی محسن نقوی پرعزم. مزید کہا 2026 میں ریڈ اور وائٹ بال ٹیمیں الگ الگ نظر آئیں گی. فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کا کیس. جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہا کہ 21ویں آئینی ترمیم 4 سال کے لیے ہوئی جس کے تحت فوجی عدالتیں بنی. بتائیں 21ویں ترمیم کا کوئی فائدہ ہوا؟ جسٹس مسرت ہلالی نے کہا سانحہ اے پی ایس اور 9 مئی کے سویلینز میں کیا فرق ہے؟ سابق چیف جسٹس جواد ایس خواجہ کے وکیل خواجہ احمد حسین نے کہا کہ عام سویلین ملٹری ایکٹ کا سبجیکٹ ہی نہیں. 9 مئی والوں کا ٹرائل ہونا چاہیے لیکن ملٹری نہیں. سپریم کورٹ آئینی بینچ نے کیس کی سماعت پیر تک ملتوی کر دی. خواجہ احمد حسین پیر کو بھی دلائل جاری رکھیں گے. خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی فورسز کے مختلف آپریشنز. 10 خوارج جہنم واصل. آئی ایس پی آر کے مطابق ایک آپریشن ڈیرہ اسماعیل خان میں کیا گیا. 4 خوارج ہلاک ہوئے. شمالی وزیرستان میں جھڑپوں میں 6 خارجی مارے گئے. فتنہ الخارج کے سرگنا نور ولی محسود کی خفیہ گفتگو منظر عام پر آ گئی. خارجی نور ولی نے تمام دہشت گردوں کے موبائل فون کے استعمال پر پابندی لگا دی. خفیہ گفتگو میں نور ولی محسود کہہ رہے ہیں کہ ہماری چھان بین ہو رہی ہے اور ہم پر نظر رکھی جا رہی ہے. سب کو پیغام پہنچا دو کہ موبائل فون بند رکھیں, صرف ضرورت کے وقت استعمال کریں.
امریکہ میں حادثے کا شکار مسافر طیارے کا بلیک باکس مل گیا، حادثے کی تحقیقات جاری۔ ابتدائی رپورٹ کے مطابق ایئرپورٹ کے کنٹرول ٹاور میں سٹاف کم تھا۔ کنٹرولر نے ہیلی کاپٹر کے پائلٹ کو کہا پہلے مسافر طیارے کو گزرنے دے۔ ہیلی کاپٹر کے پائلٹ نے جواب نہ دیا اور چند سیکنڈ بعد حادثہ ہو گیا۔ حادثے کے شکار مسافر طیارے میں پاکستانی خاتون بھی سوار تھیں۔ 26 سالہ اسرا حسین کا شوہر ایئرپورٹ پر انتظار کرتا رہا۔ 20 منٹ تک پرواز لینڈ کرنے والی ہے۔ جاں بحق خاتون نے حادثے سے کچھ دیر قبل میسج بھی کیا۔ لاہور سے کراچی جانے والی شالیمار ایکسپریس کو شاہدرہ پل پر حادثہ، ٹرین کی 3 بوگیاں پٹری سے اتر گئی۔ ابتدائی تحقیقات کے مطابق واقعہ ٹرین کے ڈرائیور کی غفلت سے پیش آیا۔ اوور سپیڈ ہونے کی وجہ سے کوچز ڈیریل ہوئی، ویڈیو بھی سامنے آ گئی۔ حادثے کے بعد شالیمار ایکسپریس کی 6 کوچز فیصل آباد کے لیے روانہ، کوچز خانیوال پہنچ کر اکٹھی ہوں گی۔ صدر آصف علی زرداری کا پاک فضائیہ کے زیر اہتمام نیشنل ایروسپیس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارک راولپنڈی کا دورہ۔ صدر مملکت کو بریفنگ میں بتایا گیا کہ پارک کا مقصد سائبر، IT، مصنوعی ذہانت اور ایروسپیس میں نجی اور پبلک سیکٹر کے اداروں کو جوڑنا ہے۔ صدر مملکت نے پاک فضائیہ اور اس کے ہنرمندوں کی تعریف کی۔ وزیراعظم شہباز شریف سے چینی سفیر جیانگ زیڈونگ کی ملاقات، اقتصادی اور سیکیورٹی تعاون پر تبادلہ خیال۔ وزیراعظم نے چینی سفیر کو چینی سال نو کی مبارکباد دی، چینی قیادت اور عوام کے لیے نیک خواہشات کا اظہار بھی کیا۔ چینی سفیر نے وزیراعظم اور پاکستانی عوام کا شکریہ ادا کیا۔ چیف جسٹس آف پاکستان یاحییٰ آفریدی سے یورپی یونین کے نمائندہ خصوصی برائے انسانی حقوق کی ملاقات، زیر التوا مقدمات، عدلیہ کی سالمیت اور آزادی پر گفتگو۔ رمضان المبارک میں چینی کی قیمتوں میں اضافہ نہیں ہونے دیں گے، وفاقی وزیر صنعت و پیداوار رانا تنویر حسین کے زیر صدارت اجلاس۔ چینی کی قیمتوں کا جائزہ، رانا تنویر نے کہا کہ صارفین کو ریلیف فراہم کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے۔ چینی کی قیمتوں پر مشاورت کے لیے شوگر ملز کو 1 ہفتے کا وقت دے دیا ہے۔ قیمتوں کا حتمی اعلان 6 فروری کو ہوگا۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت دھابیجی اکنامک زون سے متعلق اجلاس، مراد علی شاہ کو بریفنگ کے دوران بتایا گیا کہ گیس لائن کا کام مکمل ہو چکا، بجلی کی لائن کا کام جاری ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی اکنامک زون کو 10 MGD پانی کی لائن دینے کی ہدایت، پروجیکٹ پر کام تیز کر کے رپورٹ پیش کرنے کا حکم۔ لاہور میں الیکٹرک وہیکل بس سروس پائلٹ پروجیکٹ کا آغاز، وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے پاکستان کی پہلی مکمل EV بس سروس کا افتتاح کر دیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کی الیکٹرک بس میں سواری اور معائنہ بھی کیا۔ الیکٹرک بس میں 30 نشستیں، 80 مسافروں کی گنجائش ہوگی۔ لاہور کے سب سے بڑے طویل ترین 21 کلومیٹر روٹ 27 الیکٹرک بسیں چلائی جائیں گی۔ لاہور ہائی کورٹ میں پیکا ترمیمی ایکٹ 2025 کے خلاف درخواست پر سماعت، صحافی کی درخواست پر وفاقی حکومت اور دیگر فریقین کو نوٹس، دیگر درخواست گزار کی عدالت سے حکم امتناع جاری کرنے کی استدعا۔ جسٹس فاروق حیدر نے کہا حکومت کا جواب آ لینے دیں، اسی روز حکم امتناع کی استدعا پر فیصلہ کر دیں گے۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں ٹریڈنگ کے دوسرے سیشن میں تیزی، 100 انڈیکس میں 1049 پوائنٹس کا اضافہ۔ کاروبار کے اختتام پر 100 انڈیکس 1,14,255 پر بند۔ ملکی معیشت کے لیے اچھی خبر، خیبر پختونخوا کے ضلع لکی مروت کے بیٹانی 2 کنویں سے تیل و گیس کی پیداوار شروع۔ OGDCL کے مطابق کنویں سے 610 بیرل یومیہ تیل کی پیداوار حاصل کی جا رہی ہے، 85 لاکھ کیوبک فٹ یومیہ گیس حاصل ہو رہی ہے۔ گیس کی پیداوار سوئی ناردرن نیٹ ورک میں شامل۔ تحریک انصاف 8 فروری کو یوم سیاہ منائے گی۔ PTI رہنما اسد کیسر نے کہا کہ PTI 8 فروری کو ثوابی میں جلسہ کرے گی۔ 8 فروری کو عوامی مینڈیٹ چھینا گیا، شہباز شریف کے فیصلوں کی کوئی حیثیت نہیں، پاکستان میں فیصلے صرف عوام کریں گے۔
لاہور ہائی کورٹ کا زیر زمین پانی کی کمی پر تشویش کا اظہار. جسٹس شاہد کریم نے انسداد اسموک کیس میں ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ پانی کی کمی سب سے اہم مسئلہ بن چکی ہے. جب تک واٹر میٹر نہیں لگیں گے لوگ پانی ضائع کرتے رہیں گے. عدالت نے کہا حکومت مناسب منصوبہ بندی کرے. پنجاب میں نئی بننے والی بلڈنگ میں واٹر ریسائکلنگ یونٹ لگنا چاہیے. پولیس کی عزت ہے تو کیا عام آدمی کی عزت نہیں؟ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے ملتان میں شہری پر تشدد کرنے والے پولیس آفیسر کو معطل کر دیا. مریم نواز نے شہری پر تشدد کرنے والے پولیس آفیسر کو گرفتار کرنے کا حکم بھی دے دیا. کہا کسی سے ظلم اور زیادتی کی اجازت نہیں دوں گی. سندھ حکومت کا 5 فروری کو صوبے بھر میں عام تعطیل کا اعلان. کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے بدھ کو تمام سرکاری اور نیم سرکاری ادارے بند رہیں گے. سندھ حکومت نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. کراچی آئی امریکی خاتون چھیپا رضاکاروں کو سڑکوں پر گھمانے لگی. امریکی خاتون نے میکڈونلڈ جانے کی فرمائش کر دی. اونیجا اینڈریو کو اسٹیڈیم روڈ پر برگر فوڈ چین لے جایا گیا. خاتون نے برگر کھانے کے ساتھ پارسل بھی منگوایا. کند کوٹ میں پولیس کا ڈاکوؤں کے خلاف آپریشن. پولیس کے ڈرون حملے میں 3 ڈاکو ہلاک، 4 زخمی. ڈاکوؤں کے 5 ٹھکانے تباہ. داخلی و خارجی راستوں پر پولیس کی ناکہ بندی. بختر بند گاڑیوں سمیت رینجرز اور پولیس کی بھاری نفری شریک. موریتانیہ سے اسپین جانے والی کشتی کے ڈوبنے کی فوٹیج سامنے آ گئی. حادثہ 2 جنوری کو پیش آیا. 44 پاکستانی جاں بحق یا لاپتہ ہو گئے. لاپتہ ہونے والے زیادہ تر افراد کی لاشیں اب تک نہیں ملی. ملک کے اکثر علاقوں میں موسم سرد اور خشک. خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور ملحقہ علاقوں میں بارش اور برف باری متوقع. سب سے کم درجہ حرارت لیہ میں -9 ریکارڈ. آزاد کشمیر میں وقفے وقفے سے برف باری. مظفر آباد میں مطلع برآلود. آج بھی بعض مقامات پر ہلکی بارش اور پہاڑوں پر برف باری کی پیشگوئی. لاہور میں ہفتہ اتوار کو بارش کی پیشگوئی. بارش سے درجہ حرارت نیچے آنے کا امکان. کراچی میں سردی نے واپسی کا اشارہ دے دیا. اگلے 2 روز تک درجہ حرارت میں کمی متوقع. غزہ جنگ بندی معاہدہ. حماس نے مزید 3 اسرائیلی فوجیوں کو رہا کر دیا. تھائی لینڈ کے 5 شہری بھی ریڈ کراس کے حوالے. بدلے میں اسرائیل نے 110 فلسطینیوں کو رہا کر دیا. 30 بچے بھی شامل. امریکی صدر ٹرمپ کی میکسیکو اور کینیڈا پر ٹیکس لگانے کی ایک اور دھمکی. کہا کہ ممنوعہ ادویات کی ترسیل مہاجرین کی آمد نہ روکی تو 25% ٹیکس لگا دیں گے. ٹرمپ کی جانب سے تیل کی درآمدات پر ٹیرف آج ہی لگائے جانے کا امکان. اس کا ٹریلر جاری.